اگر کہتے ہیں تو یہ پڑھ لیتے ہیں, اتنا کوئی لینتھ یاد بھی کرنا ہے. پرمٹ ٹو ورک, کام کے لیے جو اجازت نامہ لیتے ہیں, تو اجازت نامہ ہم ہر ایک کام کے لیے نہیں لیتے, ہم ان کاموں کے لیے اجازت نامہ لیتے ہیں جن میں رسک جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہوتا ہے, جس میں ڈیتھ کا رسک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو what is permit to work system? A formal documented safety procedure forming a part of a safe system of work. کہتا ہے کہ یہ وہ فارمل جس کا ایک پراپر پیٹرن ہوتا ہے, ڈاکومنٹڈ ریٹن ہوتا ہے, سیفٹی پروسیجر ہے جو کہ سیف سسٹم آف ورک کا ایک حصہ ہے. سیف سسٹم آف ورک آپ نے پڑھا ہے نا ابھی, اس کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئی بھی ہائیلی رسکی ایکٹیویٹی ہوگی نا, فار ایگزامپل ایک جگہ پہ کنفائنڈ اسپیس میں کام کرنا ہے, تو یہ ہائیلی رسکی ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے ورکر خود بخود یہ نہیں کہ وہ کنفائنڈ اسپیس میں اتر جائے اور کام کرنے لگے, پہلے وہ کیا لے گا, پرمٹ لے گا, ایک اجازت نامہ لے گا. تو اجازت نامہ زبانی ہوتا ہے کہ پراپر لکھا جاتا ہے, تو جو چیز بھی لکھی جاتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے, سیف سسٹم آف ورک کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آٹومیٹیکلی پرمٹ ٹو ورک سیف سسٹم آف ورک کا ایک حصہ ہو گیا کہ نہیں. ٹھیک ہے, تو اب کون سی ہائیلی رسکی ایکٹیویٹیز ہیں جس کے لیے پرمٹ ٹو ورک لینا لازمی ہے. ہارڈ ورک کے لیے, ہارڈ ورک کسے کہتے ہیں, ہر وہ کام جس میں انرجی ریلیز ہو, جس طرح ویلڈنگ, اس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے, تپش کٹنگ, اس میں چنگاریاں نکلتی ہیں. ہر ایک کام جس میں انرجی ریلیز ہو, فلیمز کریٹ ہوں, اگنیشن کریٹ ہو, وہ کیا کہلائے گی, ہارڈ ورک. اس کے لیے آپ نے پرمٹ ٹو ورک لینا ہوگا. ہائی وولٹیج الیکٹریکل سسٹم, بجلی کے لیے, بجلی کے کام کے لیے آپ نے پرمٹ لینا ہوگا. کنفائنڈ اسپیس کے لیے آپ نے پرمٹ لینا ہوگا. آپریشنل پائپ لائن, بڑی بڑی جو پائپ لائنز ہوتی ہیں, گیس پائپ لائن ہو گئی, سینیٹری پائپ لائن ہو گئی, اس کے لیے آپ نے پرمٹ ٹو ورک لینا ہوگا جب یہاں پہ کام ہوگا. ایکسکیویشن نیئر بریڈ سروسز, ہر اس جگہ پہ آپ نے پرمٹ لینا ہوگا جہاں پہ کھدائی ہو رہی ہو. ٹھیک ہے, گہری کھدائی ہو رہی ہو. کمپلیکس مشینری پہ اگر کام ہو رہا ہو تو آپ نے پرمٹ لینا ہوگا. ٹھیک ہے, کمپلیکس مشینری مین جو کہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ بڑی مشین ہو. اینڈ ورک ایٹ ہائٹ, اگر ہائٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے, 10 فٹ سے زیادہ کی ہائٹ پہ کام ہو رہا ہے, تو آپ نے پرمٹ ٹو ورک لینا ہوگا. ٹھیک ہے, کلیئر ہے. تو یہ پرمٹ ٹو ورک کی ڈیفینیشن, یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جس کے لیے آپ نے پرمٹ ٹو ورک. سر یہ پرمٹ ورکر کمپنی سے لے گا یا کمپنی کو؟ جی ابھی ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو پرمٹ ٹو ورک آپ نے کیسے لینا ہوگا, تو پرمٹ ٹو ورک جو ہے اس کی 4 حصے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ایشو, جو کہ پرمٹ ایشو کرے گا, ریسیپینٹ جو کہ پرمٹ لے گا. ٹھیک ہے, اور کلیئرنس ریٹرن ٹو سروس, جب جو پرمٹ لے لے گا وہ کام ختم کر کے پھر دوبارہ سے جو ہے تو پرمٹ واپس کرے گا, اور جس نے ایشو کیا ہے وہ اس پرمٹ کو پھر کیا کر دے گا, کینسل کر دے گا. یہ کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب ایشو کرنے والا بندہ کیا کرے گا, تو اب فار ایگزامپل یہ ورکر ہے, یہ آ گیا کہ میں نے کنفائنڈ اسپیس میں کام کرنا ہے, اور میرے پاس آ گیا ایز اے سیفٹی مینیجر, مجھے کہتا ہے کہ میں نے کام کرنا ہے کنفائنڈ اسپیس میں, مجھے پرمٹ دے دو. تو میں ایشو کرنے والا بندہ ہوں. ٹھیک ہے, پرمٹ ایشو کرنے والا بندہ ہوں. تو میں کیا کروں گا, میں یہ نہیں ہے کہ بس ڈائریکٹ لکھ کے کہ یہ خطرات ہیں اور بس یہ لو کروں. میں پہلے کیا کروں گا, وہاں پہ جا کے جہاں پہ اس نے کام کرنا ہے وہاں پہ میں دیکھوں گا پری جابس چیکس کہ وہاں پہ کیا خطرات ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کنفائنڈ اسپیس میں کام کر رہے ہیں تو کنفائنڈ اسپیس میں فائر کا بھی خطرہ ہے, ڈراؤننگ کا بھی خطرہ ہے, ایسفکسیشن کا بھی خطرہ ہے, مختلف مسائل ہیں کہ نہیں. تو اب میں دیکھوں گا کہ وہاں پہ کیا خطرات ہیں. ڈسکرپشن آف ورک ٹو بی کیریڈ آؤٹ, اس نے کیا کام کرنا ہے وہاں پہ. ڈسکرپشن آف پلانٹ اینڈ لوکیشن, کس جگہ پہ ہے یہ جگہ. ٹھیک ہے, اور کون سی مشینز یہ استعمال کرے گا. اسیسمنٹ آف ہیزرڈز, وہاں پہ کیا خطرات ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن آف کنٹرول, اور پھر میں یہ بھی دیکھوں گا کہ وہاں پہ کیا حفاظتی اقدامات اس کے لیے ہم نے کرنے ہیں. تو ایڈیشنل پرمٹس آیا, اس کو کوئی دوسرا پرمٹ تو نہیں چاہیے. اگر فار ایگزامپل یہ کنفائنڈ اسپیس میں اتر کے ویلڈنگ کر رہا ہے, اس کو تو پھر ویلڈنگ کے لیے کون سا پرمٹ چاہیے ہوگا, ہاٹ ورک پرمٹ چاہیے ہوگا کہ نہیں ویلڈنگ کے لیے. اس کو پھر ایکسٹرا 2 پرمٹ ملیں گے. ٹھیک ہے, آئسولیشن آف سروسز, میں یہ بھی دیکھوں گا کہ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کون کون سی پائپ لائنز آ رہی ہیں, اور ان کو بند کر دوں گا. ٹھیک ہے, گیس پائپ لائن آ رہی ہے, سیوریج کی پائپ لائن آ رہی ہے, اس کو بند کر دوں گا. اسی طرح پی پیز اس کو دے دوں گا, اور ایمرجنسی پروسیجرز اس کے لیے بناؤں گا. تو جب یہ تمام چیزیں میں نے کر لی تو پرمٹ میں یہ تمام چیزیں میں لکھ دوں گا کہ یہ خطرات اس جگہ پہ کام ہے, یہ مشینز ہیں یہاں پہ, یہ خطرات اس کے لیے حفاظتی اقدامات ہم نے کر لیے ہیں. تو وہ پرمٹ پھر میں اس کو دے دوں گا سمجھا کے, ہینڈ اوور آف دی پرمٹ. تو یہ پرمٹ لے رہا ہے تو یہ کیا ہے,
ٹھیک ہے. competent and authorized person issues permit to worker. ایک competent بندہ ہی workers کو permit issue کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. worker sign to say they accept control. جب permit issue ہو جائے گا یہ sign کر دے گا ایک کاپی پہ کہ ہاں یہ میں نے permit پڑھ لیا ہے, مجھے اس کی سمجھ آ گئی اور میں اسی permit کے مطابق ہی کام کروں گا. ٹھیک ہے. work can now start. پھر یہ کام شروع کر دے گا and plant is now under the control of the worker. اب اس نے جو پرمٹ لے لیا کام شروع کر دیا تو وہ جو جتنا بھی پلانٹ ہے, مشین ہے جس پہ یہ کام کر رہا ہے, وہ کس کے انڈر کنٹرول آ گئی ہے؟ ورکر کی. ٹھیک ہے. اب اس نے کام ختم کر لیا ہے, اس نے اپنا کام ختم کر لیا, تو یہ پرمٹ پھر مجھے کیا کرے گا؟ واپس کرے گا کہ نہیں؟ تو کلیئرنس ہینڈ بیک آف دی پرمٹ, یہ پرمٹ واپس کر دے گا. ورکر سائن ٹو سے دے ہیو لیفٹ دی جاب سائٹ اینڈ اکوپمنٹ کین ریسٹارٹ. یہ سائن کر دے گا دوبارہ کہ میں نے کام ختم کر لیا ہے اور جو آپ نے چیزیں بند کی تھی, گیس پائپ لائن, سیوریج پائپ لائن, وہ دوبارہ سے ریسٹارٹ کر دو. تو میں پھر اس سے پرمٹ لے لوں گا اور اس کو کیا کر دوں گا؟ کینسل کر دوں گا کہ یہ پرمٹ کے مطابق کمپلیٹ کام ہو گیا. ٹھیک ہے. سیفلی ہو گیا اور اس کو اپنے ریکارڈ میں رکھ دوں. تو ایتھورائز پرسن ایکسیپٹ پلانٹ بیک اینڈ کین ریموو آئسولیشن. ایتھورائز پرسن جو ہے وہ پلانٹ لے مینس کہ وہ پرمٹ لے کے وہ پلانٹ اس کے انڈر کنٹرول پھر دوبارہ سے آ جائے گا اور اس کو کینسل کر دے گا. ٹھیک ہے. پلانٹ از ناؤ ریٹرن ٹو دی کنٹرول آف دی سائٹ. اس نے تو کام ختم کر لیا, پہلے اس کے انڈر کنٹرول تھا, اب سائٹ کے انڈر کنٹرول دوبارہ آ گئی. تو پرمٹ کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 4. ٹھیک ہے. کون کون سے؟ ایشو, ڈسپلنری کلیئرنس, ریٹرن ٹو سروس اینڈ کینسل. ٹھیک ہے. امپورٹنس آف پرمٹ کنٹرول. پرمٹ کی انتہائی مینس پرمٹ جو ہے یہ انتہائی ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اگر یہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو اس سے بہت بڑے بڑے مسائل درپیش آ سکتے ہیں, سانحات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پورلی امپلیمنٹڈ پرمٹس آر یوزلیس. اگر امپلیمنٹ نہیں ہوگا پرمٹ تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. پائپر الفا ڈیزاسٹر واز دی فیلیور آف اے پرمٹ ٹو ورک سسٹم. یہ ایک حادثہ ہوا تھا پائپر الفا ڈیزاسٹر جس میں تقریباً ایک گیس لیکیج ہو گئی تھی جس میں 500 سے زیادہ ورکرز جو تھے ود ان این آور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہوئی تھی کیونکہ پرمٹ ٹو ورک پرمٹ ہی نہیں ایشو کیا گیا تھا, کام کو کرنے کے رولز ہی نہیں بنے تھے. ٹھیک ہے نا, طریقہ کار ہی نہیں بنا تھا. پیپل مسٹ بی ٹرین ٹو یوز. فار ایگزامپل پرمٹ میں اس کو ایشو کر رہا ہوں تو کیا یہ بندہ ماہر ہو اس کو سمجھنے میں کہ نہیں؟ اگر اس کو سمجھ آئے گی تو یہ صحیح طریقے سے کام کر سکے گا. پرمٹ اس کو میں نے دے دیا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر یہ کام کر سکے گا نہیں. تو لوگ بھی ٹرین ہونے چاہیے. اینڈ پرمٹ نیور ایشوڈ فرام اے ڈیسک. ڈیسک سے ایشو نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آیا پرمٹ کہ پرمٹ چاہیے بس میں اس کو فل اپ کر دوں کہ یہ لو پرمٹ ہو جاؤ. بجائے اس کے کہ میں جاتا اس جگہ کو دیکھتا, اس لوکیشن کو دیکھتا, وہاں پہ خطرات کو دیکھتا, میں نے اس کو آفس سے ہی وہ ایشو کر دیا تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اینڈ سسٹم مسٹ بی مانیٹرڈ. سسٹم کو آپ نے ٹائم ٹو ٹائم چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا کہ ان ایکٹیویٹیز کے لیے ہم نے پرمٹ لینا ہوگا کہ نہیں لینا ہوگا. تو ہاٹ ورک کنٹرولز. ہاٹ ورک کے لیے آپ نے کیا حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے؟ ہاٹ ورک جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جس میں انرجی کیا ہو, ریلیز ہو. تو جہاں پہ بھی ہاٹ ورک ہوگا وہاں پہ ہم نے کیا حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے؟ ریموو فلیمیبل مٹیریل. وہاں سے فلیمیبل مٹیریل کو ہم نے ہٹانا ہوگا جس میں پیٹرول, ڈیزل, گیس وغیرہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. فائر ریٹارڈنٹ بلینکٹس اینڈ اسکرینز لگانی ہوں گی. وہاں پہ بلینکٹ, اسکرینز ہر ایک جگہ پہ موجود ہو تاکہ کسی کو آگ لگ جائے تو ہم اسی ٹائم اس کو بچا سکیں. فلور سویپٹ آف ڈیبریز. فلور پہ گند نہیں ہونا چاہیے. فلورز ڈیم ڈاؤن اف نیسیسری. چھڑکاؤ آپ نے کرنا ہوگا تاکہ جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ نیچے زمین پہ بیٹھ جائے. فائر ایکسٹنگوشرز ایٹ ہینڈ. اینی ٹائم فائر ایکسٹنگوشرز ہر ایک جگہ پہ موجود ہونی چاہیے. اینڈ فائر واچر پریزنٹ. فائر واچر ہر ایک جگہ پہ ہونا چاہیے. فائر واچر جانتے ہیں, فائر وارڈن جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ پوسٹ ورک چیکس ٹو انشور نو اسپولڈرنگ ایمبرز. کام کو کرنے کے بعد, کام جب ختم ہو جائے پھر اس کے بعد بھی آپ نے اس جگہ کو چیک کرنا ہوگا تاکہ کوئی اسمولڈرنگ نہ ہو. اسمولڈرنگ کہتے ہیں کہ جب آپ فار ایگزامپل یہ آپ نے ویلڈنگ سے یہ ٹانکا لگا دیا تو یہ اسی ٹائم تو ٹھنڈا نہیں ہوتا نا, اس کو ٹائم لیتا ہے. تو آپ نے دوبارہ سے چکر لگانا ہوگا کہ جو اسمولڈرنگ ہوئی ہے, جو ٹانکا لگا ہوا ہے, یہ ٹھنڈا ہو گیا کہ نہیں, اس کی وجہ سے دوبارہ کہیں آگ نہ لگ جائے. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہے. ورک آن لائیو الیکٹریکل سسٹم. اگر بجلی کے تاروں پہ کام ہو رہا ہے, لائیو کسے کہتے ہیں؟ جس میں کرنٹ ہوتا ہے.
ڈیڈ جس میں کرنٹ نہیں ہوتا، تو لائیو جس میں کرنٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ بجلی کی تاروں پہ کام کر رہے ہیں جس میں کرنٹ ہے، لائیو ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ ورک مسٹ بی جسٹیفائڈ. آپ نے انصاف کے مطابق ہی کام کرنا ہوگا، مینس پراپر حفاظتی اقدامات کر کے ہی کام کرنا ہوگا. ناٹ پاسبل ٹو ورک ڈیڈ. اگر آپ ڈیڈ کام نہیں کر سکتے، مینس کہ ان تاروں میں سے بجلی کو ختم نہیں کر سکتے، اور آپ نے لائیو تاروں پہ ہی کام کرنا ہے، تو آپ نے کام کو پراپرلی جسٹیفائی کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ پریکاشنز ان پلیس، حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے. اینڈ ورکرز آر کمپیٹنٹ. ورکرز کیا ہونے چاہیے؟ کمپیٹنٹ، ماہر ہونے چاہیے. کنفائنڈ اسپیس میں اگر کام ہوگا تو اس کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کرنے ہیں؟ تو وہ ہم نے آلریڈی پڑھے بھی ہیں کہ رسک اسیسمنٹ بائی اے کمپیٹنٹ پرسن. رسک اسیسمنٹ کسے کہتے ہیں؟ خطرات کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کا جائزہ لینا اور پھر ان کو کنٹرولز امپلیمنٹڈ، کنٹرولز پہ عمل کرنا آلریڈی ہم نے پڑھا ہوگا. سیف سسٹم آف ورک کو بنانا اور ایمرجنسی ارینجمنٹس کرنا. مشینری مینٹیننس، اگر مشینز مینٹیننس کا کام ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ورک از کیئرفلی پلانڈ اینڈ کنٹرول. کام کو آپ نے کیئرفلی پلان کرنا ہوگا، کنٹرول کرنا ہوگا. مے بی سیورل پہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ مینٹیننس کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ تو مینٹیننس کا کام جو ہے یہ انتہائی رسکی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ تو آلریڈی ہو چکا ہوتا ہے، آپ اس میں چینجز لاتے ہیں، باریکیوں پیچیدگیوں کو دیکھتے ہیں تو اس پہ مسائل زیادہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہیزرڈز آر کمیونیکیٹڈ. ہیزرڈز کو پراپرلی کمیونیکیٹ کرنا ہوگا. سروسز آر آئسولیٹڈ اینڈ لاکڈ آف. سروسز جو ہیں بجلی کی تاریں یا گیس پائپ لائن، ان کو پراپرلی بند کر کے پھر کام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ اسٹورڈ انرجی از ریلیز. انرجی جو اسٹورڈ ہے اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ریلیز. فار ایگزامپل اگر کسی مشین میں پیٹرول ہے تو پیٹرول کو ہٹانا ہوگا. پیٹرول انرجی ہے کہ نہیں؟ فار ایگزامپل کسی ایکوپمنٹ میں کیپیسٹر لگا ہوا ہے. کیپیسٹر جانتے ہیں؟ اس طرح پنکھے میں کیپیسٹر انرجی اسٹور کرتا ہے کہ نہیں؟ اس کو ریلیز کر دے گا. اگر کسی مشین میں اسپرنگ اس طرح کمپریس ہوا ہوا ہے، اس طرح کمپریس ہوا ہوا ہے، تو جب اس کو چھوڑیں گے تو یہ اوپر آئے گا کہ نہیں؟ تو جب یہ کمپریس ہے تو اس کا مطلب کہ اس میں انرجی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں انرجی ہے، تو اس انرجی کو آپ نے ریلیز کرنا ہوگا. تو اسپرنگ اپنی جگہ پہ آ گئی. ٹھیک ہے؟ اینڈ ورکرز آر کمپیٹنٹ. ورکر کمپیٹنٹ. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے حفاظتی اقدامات کس کام کے لیے؟ مشینری مینٹیننس کے لیے. ورک ایٹ ہائٹ کے لیے کیا کرنا ہوگا اگر ہائٹ پہ کام کر رہا ہوں؟ اوائڈنس اف پاسبل، ایلیمینیشن. سب سے پہلے تو کام ہی نہ کرو، لیکن پھر بھی ہماری مجبوری ہوتی ہے بعض جگہوں پہ ہم نے کام کرنا ہوگا ہائٹ پہ، تو پھر کیا کریں؟ پریونشن آف فال بائی یوزنگ سیف پلیٹ فارم وتھ ایڈیکویٹ ایج پروٹیکشن. تو پھر آپ ورکرس کو کیا دیں؟ پلیٹ فارم دیں. پلیٹ فارم مینس اس طرح پراپر تختے بنائیں تاکہ اس کے اوپر ورکر کھڑے ہو کے کام کریں، اور پلیٹ فارم کی سائڈ پہ ایج پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے، گارڈ ریل ہونی چاہیے تاکہ ورکر نیچے اگر ہائٹ پہ کام ہو رہا ہو تو پراپر پلیٹ فارم ہونا چاہیے اس طرح، اس کے اوپر ورکر کھڑے ہو کر کام کر سکے، اور سائڈ پہ ایج پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے، گارڈ ریل ہونی چاہیے، گرل جس کو ہم کہتے ہیں. minimize distance and consequences of fall, PPE and fall arrest devices. کہتا ہے کہ ڈسٹینس، آپ کے خیال میں ڈسٹینس زیادہ ہوگا تو زیادہ نقصان ہوگا، ڈسٹینس کم ہوگا تو زیادہ نقصان ہوگا. ڈسٹینس جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اتنا ہی بندہ گرے گا تو زیادہ دکھے گا، ڈسٹینس کم ہوگا تو کم دکھے گا. اس طرح ہے کہ نہیں؟ تو کوشش کرنی ہوگی کہ ڈسٹینس کو کم کرنا ہوگا تاکہ کانسیکوینسز کیا ہو جائیں؟ کم ہو جائیں. کانسیکوینسز بھی نتائج کم. پی پی اینڈ فال ارسٹ سسٹم، پی پیز دینی ہوگی، فال ارسٹ سسٹم بیلٹس دینے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اینڈ ویدر کنڈیشنز کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ بارش تو نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا، تیز ہوا تو نہیں چل رہی، کیونکہ ہائٹ پہ کام ہو رہا ہے اور تیز ہوا چل رہی ہے تو ورکر گر سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ یا سنو ہو رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، تب بھی ورکر گر سکتا ہے پھسل کے. ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا. سو what types of work require a permit to work؟ کن کن کاموں کے لیے آپ نے permit to work لینا ہوگا؟ ہاٹ ورک کے لیے، کنفائنڈ اسپیس کے لیے، الیکٹریکل ورک کے لیے، مشینز پہ بھی یا مینٹیننس کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ایکسکیویشن کے لیے، ورک ایٹ ہائٹ کے لیے. what are the key features of a permit to work document؟ کتنے کی فیچرز ہیں؟ ایشو، ریسیپینٹ، clearance, return to service and cancellation. What are the main limitations of a permit to work system؟
اس میں کیا خامی ہے پرمٹ ٹو؟ اگر یہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو فائدہ ہوگا نہیں، یہ اس کی خامی ہے نا. اگر ڈیسک سے ایشو ہو جائے گا تو پھر کوئی فائدہ ہوگا، اگر مانیٹرنگ نہیں ہوگی تو پھر کوئی فائدہ ہوگا. تو یہ اس کی خامیاں ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہ والی سلائڈ پہ؟ ٹھیک ہے، کلیئر ہے. یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، جس میں ہم نے سیف سسٹم آف ورک کو پڑھا اور پرمٹ ٹو ورک کو پڑھا. تو پرمٹ ٹو ورک جو ہے یہ سیف سسٹم آف ورک کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. تو کل آپ کا تھرڈ چیپٹر میں ٹیسٹ کیے. ٹھیک ہے نا، وہ آپ لازمی یاد